ایسی ریاست جو ایک وقت تک ہندوستان کی راجدھانی بھی رہ چکی ہے۔ ایک ایسا وقت بھی تھا کہ بنگال میں مسلمانوں کی حکومت چلتی تھی۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ یہاں کی اسلامی حکومت اچانک سے ختم ہو گئی؟ اگر آج بھی آپ دیکھیں تو ویسٹ بنگال ہندوستان کی دوسری وہ راجدھانی ہے جہاں پر اتر پردیش کے بعد سب سے زیادہ مسلمان پائے جاتے ہیں، جہاں کے 27% لوگ مسلمان ہیں، جن کی آبادی 2,47,00,000 کی بتائی جاتی ہے۔ 1912 تک کلکتہ ہندوستان کا کیپٹل تھا۔ اس کے بعد نیو دہلی کو انڈیا کا کیپٹل بنا دیا گیا۔ 1947 میں جب انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں پارٹیشن ہو گئی تو اس کے بعد ویسٹ بنگال ایک نیا اسٹیٹ بنایا گیا اور اسے انڈیا کا حصہ قرار دیا گیا، اور اس ویسٹ بنگال کا کیپٹل کلکتہ کو بنا دیا گیا، اور پورے انڈیا کا جو کیپٹل تھا وہ نیو دہلی بن کر رہ گیا۔ اب جان لیں کہ بنگال میں مسلمانوں کی حکومت تقریباً 372 سال تک رہی۔ 1204 سے لے کر 1556 تک ان میں الگ الگ راجہ بنے اور تقریباً 4 الگ الگ خاندانوں میں یہ حکومت چلتی رہی۔ 1204 سے لے کر 1342 تک دہلی سلطنت کے انڈر ہی بنگال کی حکومت کو سنبھالا جاتا تھا۔ 1204 میں پہلی مرتبہ محمد بن بختیار خلجی نے بنگال پر قبضہ کیا اور دہلی سلطنت کے انڈر بنگال کی حکومت 1204 سے لے کر 1342 تک چلی۔ اس کے بعد 1342 سے لے کر 1576 تک بنگال کا آزاد سلطنت چلا، کیونکہ 1342 میں شمس الدین الیاس شاہ نے دہلی سے آزادی حاصل کی اور شاہی خاندان الیاسیہ کی بنیاد رکھی، اور 1342 سے لے کر 1414 تک اسی خاندان میں یہ حکومت چلی، اور اس خاندان میں کچھ مشہور بادشاہ گزرے، جیسے کہ شمس الدین الیاس شاہ اور سکندر شاہ اور غیاث الدین اعظم شاہ۔ اس کے بعد 1414 سے لے کر 1436 تک حکومت گنیش خاندان کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ یہ جو ہے بنگال کے ہی رہنے والے بنگالی ہندو تھے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ یہ ہندو تھے اور ان کو مسلم حکومت کے انڈر میں بیان کیا جا رہا ہے، تو آپ جان لیں کہ بعد میں چل کے اسی خاندان کے ایک وارث رکن الدین باربک شاہ نے اسلام قبول کر لیا تھا، جس کی وجہ سے اس خاندان کی حکمرانی کو بھی ہم بنگال کے مسلم حکومت کے انڈر بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد 1436 سے لے کر 1494 تک کوئی مستقل حکومت نہیں چلی، نہ کسی خاندان کی نہ کسی مستقل امپائر کی، بلکہ الگ الگ لوگوں نے بنگال پہ حکومت کی، جس کی وجہ سے اس عرصے کو اور اس مدت کو ہم بنگال کے مسلم حکومت کے انڈر میں بیان نہیں کریں گے۔ پھر 1494 سے 1538 تک حکومت خاندان حسین شاہی میں رہی۔ اس خاندان میں 2 مشہور بادشاہ علاؤالدین حسین شاہ اور نصرت شاہ جیسے بہادر بادشاہ گزرے ہیں، اور پھر 1538 سے لے کر 1576 تک افغانیوں کے ہاتھ میں بنگال کی حکومت چلی گئی، اور شیر شاہ سوری کے گورنر خواجہ سلیمان کرانی یہ آخری آزاد اور مسلمان حکمران ہیں جنہوں نے بنگال میں حکومت سنبھالی۔ لیکن ہر شاندار حکومت کی طرح بنگال کی حکومت بھی ہمیشہ کے لیے باقی نہیں رہی۔ 1576 میں اکبر بادشاہ کے مغل امپائر نے بنگال کو فتح کر لیا، اور بنگال نے دھیرے دھیرے اپنی اسلامی سلطنت اور اپنی آزادی کو کھو دیا۔ لیکن بنگال کی اسلامی ہیریٹیج آج بھی اس کی تاریخ میں زندہ ہے۔ آج بھی آپ اگر بنگال جائیں تو وہاں پر پرانی زمانے کی تعمیر کردہ مسجدیں اور پرانی زمانے میں بنائی ہوئی قلعوں کو دیکھ کر آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر مسلمانوں کا کیا مقام تھا اور کیا رتبہ تھا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مسلمانوں نے تقریباً 372 سال تک اسلامی حکومت چلائی، اور 372 سال تک اس جگہ میں اسلامی حکومت چلنے کے بعد مغل امپائر کے انڈر میں اس کی حکومت چلے گئی، اور آہستہ آہستہ یہ حکومت ہمیشہ کے لیے ختم ہو کر رہ گئی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ بھی اس طرح کے ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔